آقا دنیا کی ساری بتا تیرے قدموں پہ نچھاور کرتا، رہ گیا گھر اور گھر والے، ان کے لیے اللہ چھوڑا ہے اس کا رسول۔ ابھی اتنا بات کہہ رہے تھے، اتنی بات حضرت جبرائیل امین بھی آ گئے۔ سرکار دو جہاں نے پوچھا تو کیسے آیا ہے؟ کہتے ہیں سرکار رب ذوالجلال نے ابو بکر کا مال قبول کر کے اس کو سلام بھیجا ہے، پوچھا ہے ابو بکر سے پوچھو سب کچھ لٹایا ہے، اب راضی ہے یا ناراض ہے؟ اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ حل انت بربک راضٍ ام ساخط؟ اب کوئی بندہ بتاؤ نا دنیا کا جیسے رب پوچھے راضی ہے یا ناراض ہے؟ حل انت بربک راضٍ ام ساخط؟ ابو بکر بول اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ پوچھا نا ابو بکر بول اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض؟ غور تو کرو نا، رب پوچھتا ہے بتا راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس وقت حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا، وجد میں آ گئے، کہتے ہیں انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ۔ آقا میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، اس سے یہ پوچھ کے بتائیں قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ایک موقع نہیں تھا ابو بکر صدیق کا جب حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا ہے، کتنا مال دیا ہے؟ کبھی غور کرو نا اس بات پر۔ یہ امیہ بن خلف جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان سعیکم لشتیٰ فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری۔ سبحان اللہ۔ لوگوں تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، تمہارے نظریات جدا جدا ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جاتا ہے، ان کی پشت کے اوپر کئی من وزن کی وزنی سیل پتھر کی رکھ دی جاتی ہے، اور ان کے جسم سے پگھلنے والی جو چربی ہے اس سے کوئلے بجھتے ہیں۔ مکے کے عواش لوگ تازیانے بجا کر شراب پی کر بنگڑا ڈال ڈال کے حضرت بلال حبشی پہ ناچ کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو مارتے جب اسی وقت گزرے تصدیق، جب یہ منظر دیکھا نا بلال حبشی کو مار پڑتی ہے، برداشت نہ کر سکے، سیدھے بارگاہ مصطفیٰ عرض کیا سرکار امیہ بن خلف اسی لیے مارتا ہے نا، اس کا خرید غلام ہے، اگر اجازت ہو تو اس کو خرید کے آزاد نہ کرو۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا۔ ابو بکر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں آزمائش کی پٹیوں سے عشق و ایمان کا سونا گزرتا ہے تو تب نکھرتا ہے، اس پہ نکھار ہو چکا آ چکا ہے، جا اس کو آزاد کرا جا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ بڑی توجہ طلب بات ہے، سنیے آپ نے کئی مرتبہ، ذرا غور سے سنو۔ حضرت صدیق اکبر گئے نا، امیہ بن خلف سے کہا جا کہ میں تیرے یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں، اگر تو احسار کر سکے تو میرے ہاتھ پہ فروخت کر۔ اس نے کہا خرید کے کرے گا کیا؟ یہ بڑا غبی ہے، بڑا بے عقل ہے، بڑا کند ذہن ہے، اس کو تو رحم کی اپیل کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہتا کیا ہے؟ وقت ختم ہو گیا، اس کی میں کرتا ہوں، ہو گیا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، ایک حدیث کہتے ہیں ذرا اس کی وضاحت ہو جائے، میں کروں گا، میری ذمہ داری ہے، میں بات سنانے لگا ہوں، حضرات غور سے سنو۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کیا کہتا ہے، کیوں کند ذہن ہے؟ کہتے ہیں میں نے سخت سے سخت سزا اس کو دی ہے، اس کو تو رحم کی اپیل کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ صدیق اکبر فرماتے کہتا کیا ہے؟ بلال حبشی کیا کہتے؟ کہتا ہے تو نے میرا جسم خریدا ہے، جسم خریدا، دل نہیں خریدا، جسم کا کام ہے تیرا حکم مانے، ارے حکم نہ مانوں تو لا کے تعدیر ہوں، رہ گیا دل، یہ کل بھی محمد کا تھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں ارے یہی تو بات ہے جسے تو عیب سمجھتا ہے، وہی ہمارے نزدیک ہنر ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بول کیا مانگتا ہے؟ اب امیہ بن خلف بڑا لالچی آدمی تھا، جانتا تھا کہ یہ خریدے بغیر جائے گا نہیں۔ صدیق اکبر سے کہتا ہے مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں تیرا ثانی کوئی ہے نہیں۔ صدیق اکبر کوئی بے عقل بندے کا نام نہیں، یہ تو دشمن بھی کہتے تھے۔ امیہ بن خلف کہتا مال پرکھنے قیمت لگانے میں پورے عرب میں تیرا ثانی کوئی نہیں، آج کیسا مال پرکھنے لگا ہے؟ مطلب تو نہیں جانتا جس کے سینے میں اس کے مصطفیٰ ہو اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی قیمت لگانے لگے صدیق اکبر، فرماتے بول
حضرت صدیق اکبر کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام تھا نستاس. یہ نستاس جو تھا نا یہ 10,000 دینار کا آپ مالک تھا. 10,000 دینار خود اس کے قبضے میں تھے. اب آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا تھا یہ غلام. 10,000 دینار کا مالک. 20 کے قریب اس کے غلام اور لونڈیاں تھیں اور سینکڑوں کی اعتبار سے اس کے پاس بیڑے تھی, بکریاں تھی, گائے تھی. اور ابو بکر کے حوصلے کا حال یہ تھا کہ کئی مرتبہ اس نستاس سے کہہ چکے تھے اسلام قبول کر لے, یہ سارا مال تیرا ہے. ابو بکر کے مرتبے کا بھی حال دیکھو نا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس نے کہا یہ نستاس دیتا ہے. بلال کے بدلے میں نستاس گورے رنگ والا بڑے ہنر رکھتا تھا اپنے دامن میں. 10,000 دینار کا مالک, 20 غلام اور لونڈیوں کا آپ مالک, سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑوں, بکریوں اور گایوں کا مالک نستاس. اس نے ہاتھ رکھا, کہتے یہ دے. صدیق اکبر فرماتے بس. حضرت صدیق اکبر سے کہتا تو مات کھا رہا ہے. فرماتے مات نہیں کھا رہا, میں جیت رہا ہوں اس نظام میں. کہتے اتنا سونا بھی رکھ, کہتے یہ بھی لے. سونا بھی رکھا, نستاس بھی دیا, دینار بھی دیے, بیڑ بکریاں بھی دی, غلام لونڈیاں بھی دی. حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کر جھوم کے جانے لگے. پیچھے سے پھر تان کرتا, کہتا ابو بکر آج مات کھا گیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے خدا کی قسم مجھ سے پوچھے نا, میرے بس میں ہو تو یہ سرکار کا عاشق ہے, پورا جہان اس کی قیمت میں دے دے. سونے کے ملک خرید کر شرمندہ ہوں, اس کی پوری قیمت نہیں دے سکا. حضرت بلال حبشی کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں گئے نا تو سرکار دو جہاں سے عرض کی پیش کیا سرکار حضرت بلال حبشی کو. دیکھنا پھر منظر کیسا ہوگا اس کا. پیش کیا سرکار کو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. فرمایا بلال کی خریداری میں میرا مال بھی شامل کر, میرا مال بھی شامل کر. حضرت صدیق اکبر پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں آقا غلام اور آقا بھی کبھی ایک سودے میں شریک ہو سکتے. اکیلا بلال غلام نہیں, ابو بکر بھی ویسا ہی غلام ہے جیسے بلال آپ کا. یہ سارا مال آپ کا ہے, ابو بکر آپ کا ہے. ایسے موقع پہ رب نے کہا قرآن میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. ان قریب دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا وہ شخص جو اتقا ہے. گفتگو والی ہے نہیں مگر میں اس کو بھی چھیڑ ڈالوں. آپ کو عادت ذرا پڑی ہے نا کہانیوں کی, خدا کے لیے چھوڑ کے نا غصہ نہ کرنا میری بات کا. اپنی طبیعت پہ یہ بوجھ نہ رکھنا. میں چاہتا ہوں ذرا قرآن حدیث پہ بھی اتر کے آؤ. رب نے قرآن مجید میں ابو بکر کو اتقا حضرت امام محمد رضا فتاوی رضویہ میں فرماتے اجمع المفسرون, کہتے اہل سنت کے, اہل اسلام کے تمام مفسروں کا اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ ابو بکر کے حق میں نازل. رب ذوالجلال نے فرمایا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے, سب سے بڑا پوری امت کے متقیوں سے سب سے بڑا متقی ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ, جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ ستھرا ہو. اگلا جملہ سنیے پھر قرآن کا کیا ہے. وما لأحد عندہ, پڑھتے ہو نا کبھی سمجھ لو نا ایسا. وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ, رب ذوالجلال نے کہا ابو بکر پر کسی ایک بندے کا بھی کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دے رہا ہو. یہ حضرت بلال کو خرید کے آزاد کیا نا, کافروں نے کہا ابو بکر پر کوئی بلال کا احسان ہوگا جس احسان کو اتارنے کے لیے اتنا پیسہ لگا دیا. کوئی رات کی بات جانتا ہو, جیسے بندے کہتے نہیں رات کوئی رکھتا ہوگا نا, ابو بکر نے یہ احسان کر دیا, اس کا احسان تھا. اور رب ذوالجلال نے کیا فرمایا وما لأحد, کوئی ایک بھی نہیں پوری کائنات میں. اجازت دے تو کھولوں اس مسئلے کو میں تسبیح سے جس طرح کی بات ہے. وما لأحد عندہ من نعمت تجزیٰ, کوئی ایک بھی ایسا نہیں, کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کا احسان ہو ابو بکر پہ تاکہ اس کا بدلہ دے.
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. ابو بکر صرف رب کی رضا چاہتا ہے. صرف یہ کہتا ابو بکر نہیں، رب کہتا ہے. رب کہتا ہے میری رضا پہ خرچ کر رہا ہے. اس پر جو اعلیٰ حضرت کا تبصرہ سناؤں، امام اہل سنت امام محمد رضا کا، شاید آپ برداشت نہ کر سکیں. میری اور آپ کی عقل سے وہ بات ہی اونچی ہے جو اعلیٰ حضرت نے کی. فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں احسان ہے نا، قرآن نے کہا کسی ایک کا بھی احسان نہیں، دنیا پوری میں کسی ایک کا احسان نہیں ابو بکر پہ. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے